سٹیزن کونسل آف پاکستان کا ماہانہ اجلاس صدر سٹیزن کونسل آف پاکستان رانا امیر احمد خان کی رہائش گاہ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں منعقد ہوا، جس میں دانشور، مفکر اور اہل قلم حضرات نے شرکت کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی مسقط و عمان کے سابق ایمبیسیڈر جاوید نواز تھے۔ اس موقع پر انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں۔ جب رانا صاحب نے مجھے آنے کے لیے کہا تو میں نے اس کے لیے ایک چیز تیار کی۔ 18 پیجز پر میں نے وہ کہانی لکھی جو پاکستان کے حالات میں اور آج کے حالات میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے یا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کہانی تو بعد میں کبھی شیئر کریں گے۔ آج آپ سے میں وہ بات کروں جو میرے دل سے نکلتی ہے اور جو پاکستان کے ارباب اختیار تک نہیں پہنچ پائی۔ میرے انٹروڈکشن میں بہت باتیں انہوں نے کہیں، میں ان کے ممنون ہوں، لیکن اصل بات جو ہے جس پر کے لیے میں زندہ ہوں ابھی، وہ پیشن ہے، وہ قائد اعظم کا خواب ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں تعلیم مفت ہو، جہاں علاج وقت میں ملے، جہاں غریب اپنے گھر میں سوئے اور جہاں کوئی آدمی بھوکا نہ ہو۔ یہ وہ بات ہے، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس معاشی پروگرام نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس شاید انتظامی سیاستدان نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 1943 میں دلی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے جو الفاظ کہے وہ تاریخی الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر بچے کو وہ یاد ہونے چاہیے اور ہماری ہر کتاب میں وہ لکھے جانے چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا، پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی، پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی۔ 43 میں کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کون بیٹھے تھے، کیونکہ مسلم لیگ میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، جاگیردار تھے، زمیندار تھے، صنعتکار تھے اور وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کو مخاطب کر کے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان، آپ لوگ اس بات کا احساس کریں کہ سرمایہ داری نظام نے آپ کی ذہنیت کو بدل دیا ہے۔ آج لاکھوں لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ آپ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ اگر پاکستان اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ کب کہا؟ 43 میں۔ یہ وہ ویژن تھا قائد اعظم کا جس کے لیے میرے دادا نے اور میرے باپ نے، میرے نانا نے اور آپ سب کے والدین نے پاکستان کی اس تحریک میں حصہ لیا۔ پاکستان قائم ہوا اور اس کے بعد آج ہم دنیا میں کھڑے ہیں۔ مجھے 40 سال ہو گئے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے۔ اس درمیان میں مجھے 3 جانے کا موقع نہیں ملا ہو۔ آپ کو کسی ملک میں جانے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ملک کتنا بڑا ہے، میرے پاس ایٹامک بم ہے یا نہیں ہے، میری فوج کی تعداد کتنی ہے۔ جب آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں کاؤنٹر پہ، وہ خاتون بیٹھی جو ہوتی ہے یا مرد بیٹھا ہوتا ہے، اس کی نظریں آپ کے جسم میں سے چیرتی گزرتی ہیں اور وہ آپ کا ایک ایکس رے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ لگاتی ہے۔ آپ کا پورا حساب کتاب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا وہ موازنہ موازنہ اور آپ کا وہ جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ ہے اور آپ کا جو توازن ہے، اس پر اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کیا ہے۔ میچ ہونا چاہیے۔ یا سیالکوٹ اور گجرانوالے کی 2 ٹیمیں راتوں رات تیار کی گئی، اخبار میں اشتہار آ گیا کہ کبڈی میچ ہوگا جمعے دن۔ پورے ملک سے لوگ جو ہیں کبڈی میچ دیکھ کے لیے چل پڑے۔
قاضی محمد یوسف ایک مرحوم کو بنا لیا گیا، سٹی ہوتی ہے جس کے پاس. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے شہر میں ہر طرف پاکستانی چل رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے. کچھ دیر تو پولیس نے برداشت کیا. امبیسڈر کی گاڑی بھی وہاں چوک میں رک گئی، لوگ جاننے نہیں دے رہے تھے. پھر پولیس کو اوپر سے آواز آئی اور انہوں نے 10 منٹ کا ٹائم دیا. 10 منٹ میں سب لوگ غائب ہو گئے، نعرے لگاتے رہے زندہ باد مرد آباد کے. میں اس وقت بورڈ کا چیئرمین تھا. میں نے امبیسڈر سے کہا کہ جو کام پاکستان کی گلی میں یا گجرانوالے کے کھاڑے میں ہونا چاہیے وہ عمان کے پیلس کے سامنے نہیں ہو سکتا. آپ کو جو کھاڑے میں کام کرنا ہے وہ پھر گجرانوالے میں جا کیجیے، عمان میں نہیں کیجیے. کل جو لندن میں ہوا یا اس سے پہلے بھی مدینہ میں ہوا تھا، یہ ہے ہم اپنا تعصب، اپنی نفرت، اپنی حقارت ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کس طرح ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں. آپ ضرور کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنے محلے میں کریں. خدا را اس سیاست کو ایکسپورٹ نہیں کریں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا اور کاش میں بہتر سمجھا سکتا. جناب جاوید نواز صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ 40 سال سے تو دنیا گھوم رہے ہیں. مسقط میں انڈسٹری پہ لگائی انہوں نے، اور پاکستان میں بھی بڑا بزنس کیا ہے انہوں نے. کبھی چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں بھی ڈائریکٹر رہے وہاں. اور فاضل مقرر کی تقریر سے آپ نے عرض کیا ہوگا کہ پاکستان کے وسائل اتنے تھے کہ ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے خود کفیل تھے. پہلے 20 سال ہم نے کوئی بڑا قرضہ نہیں لیا، حالانکہ پہلے 20 سال بہت ترقیاتی کام. ساری انڈسٹری فیصل آباد کی اور ساری کراچی تک اس زمانے میں لگی، کیونکہ ایوب خان نے ڈیمز بنا کے بجلی بڑی سستی پیدا کی تھی. سستی بجلی کی وجہ سے پاکستان میں بڑی انڈسٹری لگی اور سبز انقلاب بھی آیا. ایگریکلچر بھی پیداوار ہماری ڈبل ہو گئی. تو ہمارے اور اس وقت پہلے 20 سال ہم جاپان کے بعد پورے ایشیا میں سب سے آگے تھے، ریٹ آف ڈیولپمنٹ میں، پر کیپٹا انکم میں. اور ہماری ترقی معکوس کا وقت شروع ہوتا ہے یا بھٹو کے گھرجوڑ سے. اس کے بعد سے برابر ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور ہم نے بڑے بونے آدمیوں کو بڑا لیڈر بنائے رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ 90s کے عشرے میں 85 کے بعد انڈیا ہم سے آگے بڑھنا شروع ہوا، ورنہ وہ ہم سے پیچھے تھا، ہر طرح سے پیچھے تھا. چائنا، ملیشیا تک آپ سے پیچھے تھا. لیکن ایسے حکمران ہمیں ملے اور جن کو ہم ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ریزولوشنوں کی شکل میں پاور کروا رہے تھے کہ آپ قرضے در قرضے کی یہ جو اکانومی چلا رہے ہیں یہ ایک دن آپ کو بینکرپسی کی طرف لے جائے. آپ دیوالیہ پن کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. آپ اپنے خرچے کم کریں. لیکن انہوں نے خرچے بڑھاتے رہے اور انہوں نے بجلی اتنے مہنگے پلانٹس لگوائے آئی پی پیز. بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ہمارے حکمرانوں نے وہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں کیے، نہ بجلی بنانے کے. ایون سی پیک میں جو بجلی بنانے کے پلانٹس لگے ہیں وہ بڑی مہنگی بجلی، بہت مہنگی بجلی. اور اسی لیے پوری قوم جو ہے پچھلے 20 سال سے برابر بجلی مہنگی ہوتی گئی. پچھلے 30 سال سے یہ ہم 97 میں ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ آئی بی کے پروجیکٹس آپ نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف لگائے، ان یہ کینسل ہونے چاہیے، یہ آپ کو بینکرپسی کی طرف لے جائیں گے.
لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، حکمرانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، برابر پونے لوگوں کو، لیڈروں کو یہاں پہ مسلط کیا جاتا تھا، اور اس حال کو ہم اس لیے پہنچے۔ خدارا ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ لیڈرشپ ہمیشہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ لیڈرشپ کے انتخاب سے آدھی جنگ پہلے دن جیت لیتے ہیں، صحیح لیڈرشپ اگر آپ انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ اخراجات انہوں نے، آپ نے سنا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس پہ اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اسی طرح سیاسی پارٹیاں اور پارلیمنٹ سب جگہ بے پناہ اخراجات، اور مراد در مراد یہ اپنے لیے جو ہے بجٹ پاس کرواتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ صحیح، ان کے ڈائریکشن صحیح ہو جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔